أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ. یہودی اور عیسائی دونوں سے جب پوچھا جاتا تمہیں اپنے مذہب کی صداقت اور سچائی پر اس قدر وثوق، اس قدر یقین کیسے ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ بنی اسرائیل میں نبوت کا جو سلسلہ رہا، ہم ان کے پیروکار تھے. یہودیوں کے مطابق یہ سارے یہودی تھے اور عیسائیوں کے مطابق یہ سبھی عیسائی تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مذہب یعنی یہودیت اور عیسائیت کی سچائی کے لیے دلیل یہ ہے کہ یہ جلیل القدر انبیاء بھی یہودی اور عیسائی تھے. یہ ان کا کہنا ہے. قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بالکل صاف لفظوں میں فرمایا گیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. حضرت ابراہیم اور پھر ان کی اولاد نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ کسی بھی مذہب کا نام اللہ کی طرف سے یہودیت اور عیسائیت رکھا ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمیشہ سے اللہ جل شانہ نے دین کو دین اسلام ہی فرمایا. البتہ ہر نبی علیہ السلام کو اس زمانے کے حالات کے مطابق، ضرورتوں کے مطابق کچھ احکامات الگ سے دیے، لیکن ہر ایک کے دین کو دین اسلام فرمایا. لہذا ان یہودیوں کا حضرت ابراہیم کو یہودی اور عیسائیوں کا عیسائی کہنا بالکل غلط ہے. قل اانتم اعلم ام اللہ. قرآن پاک کے نازل ہوتے وقت جو یہودی اور عیسائی تھے ان سے فرمایا گیا، اور آج جو ہے ان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے. اللہ فرما رہے ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور تم خواہ انہیں اپنی طرف گسیڑ کر ان کی طرف نسبت کر کے اپنے مذہب کو یہودیت عیسائیت کہتے ہو. اور ظلم تو یہ ہے کہ اس زمانہ کے جو لوگ اہل علم تھے، یعنی جنہیں تورات و انجیل کتابوں کا علم حاصل تھا، اور ان کتابوں کے اندر جو چیزیں سچ تھی انہیں وہ کہیں لوگوں کے ڈر سے اور کہیں لالچ سے چھپا رہے تھے. جس طرح یہ چیز کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، یہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ کتابوں میں یہ مسئلہ ہے. فرمایا
جو علم والا ایسے کرے، یعنی جو چیز ہم نے بیان کر دی اسے وہ چھپائے اور ضرورت پڑنے پر لوگوں کو بتائے نہیں، یہ بڑا ظالم، یہ بڑا ظالم۔ من اظلم ممن کتم شہادہ، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو چھپاتا ہے گواہی کو جو اس کے پاس ہے۔ علم والے کو چاہیے کہ جہاں ضرورت ہو اپنے علم کا اظہار کرے، اپنے علم کی تبلیغ کرے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہود و نصارہ جو موجود ہیں انہیں کہا جا رہا ہے اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ جھوٹ موٹ پھیلا کر لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش، یہودی اور عیسائی بنانے کی کوشش، اللہ دیکھ رہے تمہاری ہر کوشش، ہر قول، ہر فعل اللہ کی نظر میں۔ جب اللہ کی نظر میں ہے تو تم نے اس ذات کی گرفت اور پکڑ میں آنا ہی آنا ہے۔ باقی رہے یہ حضرات انبیاء کرام جن کے تم نام لے کر کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام، یہ یہودی یا نصارہ تھے؟ ایک جواب تو دے دیا کہ نہیں تھے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو انبیاء کرام کا مقدس طبقہ تھا، تلک امت قد خلت، جو اپنے اپنے زمانوں میں گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کا فضول میں نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو زندگی میں اعمال کیے وہ ان کے ساتھ گئے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو مذہب اسلام کے خلاف، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لوگوں کو اسلام سے پھیرنے اور یہودیت کی طرف لانے کی، عیسائیت کی طرف لانے کی کوششیں، تمہارے یہ اعمال تمہارے ساتھ ہوں، ان کے عمل ان کے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، صرف ان کا نام لینے سے اور ان کی پیروی کا دعویٰ کرنے سے ان کے اعمال کا تمہیں فائدہ نہیں۔ لا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ اپنی زندگیوں میں کر کے گئے ان کا تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہاری زندگی کا سوال ہوگا۔ یہ چیز اور یہ سوچ اور یہ احساس انتہائی نفع دینے والا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اس بات پہ آ جائے کہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ اور ہم سے ہمارے رب نے ہمارے عمل کے بارے میں پوچھنا ہے، تو انسان کو یہ اصلاح کی فکر سنوار دے، اسے بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔